نہیں ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا کہ سب سے اولا والا، یہ سچ بھی یہی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت کو اپنے ممبر پر بٹھا دیا۔ بڑا رتبہ ہے جی۔ آج تک دنیا اسی چکر میں ہے کہ مسلح کسے ملا، اور یہاں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ خود میرے آقا اپنے ہاتھوں سے حضرت حسان سے فرما رہے ہیں چل میرے ممبر پہ بیٹھ جائے۔ ممبر رسول پر وہ بیٹھ گئے۔ اتنا ہی کافی تھا۔ ممبر رسول پر بیٹھ جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ مکہ فتح ہوا، آتا ہوں اس بات کی جانب بھی۔ مکہ فتح ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے بت توڑ رہے ہیں۔ صحابہ کو اجازت ہے جس جس کے سامنے جو جو بت آئے توڑے۔ خانہ کعبہ کے اندر بھی بت پڑے ہوئے، اور حضور اپنی مقدس چھڑی سے ان بتوں کو ٹھوکا دے کر، دھکا دے کر گرا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ یہ کرتے کرتے آپ کی نظر مبارک اٹھی تو دیکھتے کیا ہے، خانہ کعبہ شریف کے اندر والی سائڈ پہ کچھ بت وہ ہیں جو چھت کے ساتھ لٹک رہے ہیں، کافی اونچے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے۔ 365 بت تھے اس وقت خانہ کعبہ شریف کے اندر، وہ لٹک رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو خود بھی یہ گرا سکتے تھے، لیکن آپ نے حضرت علی سے فرمایا اے علی تم میرے کندھوں پہ آ جاؤ اور ان بتوں کو تم گراؤ۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے مبارک کندھے اور میرے پاؤں؟ حضور نے فرمایا تجھے میں حکم دے رہا ہوں، اور اصول یہ ہے الامر فوق الادب، حکم ہمیشہ ادب سے آگے ہوتا ہے۔ حکم جو آ گیا ہے لہذا میرے کندھوں پہ آ جا۔ حضرت علی نبی پاک کے کندھوں پہ سوار ہو گئے، حضور کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بت گرانا شروع کر دیے۔ سارے بت جب گرا دیے، نیچے تشریف لائے۔ کسی نے پوچھا حضور جب آپ ان مقدس کندھوں پر سواری کر رہے تھے تو اپنے آپ کو کتنا بلند محسوس کر رہے تھے، کتنا اونچا لگ رہا تھا آپ کو؟ آپ فرمانے لگے اتنا اونچا کہ مجھے لگ رہا تھا آج اگر علی چاہے تو وہ اللہ کے عرش کا کنگرا بھی پکڑ سکتا ہے۔ آج تو اس بلندی پر تھا کہ جبریل بھی حیران ہو رہے تھے میری بلندی دیکھ کے۔ میں چاہتا تو اللہ کے عرش کا کنگرا پکڑ سکتا تھا، اس قدر بلندی تھی میرے آقا کے مبارک کندھوں پر کھڑے ہونے کی برکت سے۔ تو ممبر رسول ہے، حضرت حسان بن ثابت کو خود میرے آقا فرما رہے ہیں حسان میرے ممبر پر آ جا۔ اتنا ہی کافی تھا کہ وہ میرے آقا کے ممبر پر بیٹھ گئے تھے۔ اب یہاں رک نہیں گئے، میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ کیا کی؟ اللہم اید الحسان بروح القدس، اے اللہ حسان میری تعریف کرنے کے لیے ممبر پر آ گیا ہے، اب تو اس کی مدد کرنے کے لیے اپنے پاس سے جبریل کو بھیج دے۔ حضرت جبریل آئے اور حضرت حسان بن ثابت کے کندھوں کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس وقت جو حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے تھے وہ الفاظ تو ان کے تھے، وہ بیان ان کا نہیں تھا، وہ مفہوم ان کا نہیں تھا، وہ مفہوم وہ تھا جو اللہ کے اذن سے حضرت جبریل حضرت حسان کے سینے میں ڈال رہے تھے۔ وہ مفہوم تھا جس کو حضرت حسان بیان کر رہے تھے، اور حضرت حسان نے بیان پتہ کیا کیا؟ مشہور زمانہ وہ شعر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حضور سامنے تشریف فرما ہے، جبریل مدد کر رہے ہیں، دعائے مصطفیٰ سہارا دے رہی ہے، اور حسان کی زبان سے نکل رہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے اللہ کے پیارے رسول حسان کی آنکھوں نے آج تک اتنا پیارا دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنا جمال والا چہرہ،
یہ دیکھ کر پھر خود ہی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تو میں نے کہہ لیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، پھر کہنے لگے کسی مائی نے پیدا کیا ہوتا تو نظر آتا، نظر آنا تو پھر بھی ممکن ہے اگر کوئی ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے اللہ کے پیارے رسول سچ یہ ہے آج تک کسی ماں نے آپ جیسا پیارا پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اور پھر کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، مبرأ پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ ایسے پیدا کیا اے محبوب آپ بنتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ کا رب آپ سے پوچھ رہا تھا محبوب تیرے بال گنگریالے بنا دوں؟ تیری طرف سے ہاں ہوتی تھی تو رب نے تیرے بال بنائے، تجھ سے پوچھتا رہا اور تجھے بناتا رہا، تجھ سے پوچھتا رہا اور تیری شکل و صورت کو بناتا رہا، پوچھ پوچھ کے محبوب کے سراپے کو میرے رب نے بنایا۔ یہ حضرت حسان ہے، اور یاد رکھیے حدیث کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرو، ہمارے لیے حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ دوسرا درجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا، کہا نہیں، حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ حضور کے سامنے کوئی کام ہوا یا کسی نے کوئی بات کہی لیکن حضور نے منع نہیں فرمایا، یہ حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر جو ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي والا، یہ حدیث ہے، اور حضور کی حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی آج تک میرے آقا سے حسن و جمال والا کوئی پیارا پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ پیدا کیسے ہو جاتا؟ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ حضور آپ تو وہ ہے، اللہ نے ہر عیب سے پاک آپ کو پیدا کیا، گویا آپ جیسا چاہتے تھے ویسا ویسا آپ کا رب آپ کو بناتا رہا ہے۔ اب وہ حسن و جمال کیسا تھا؟ ایک ہی صفت میرے آقا کی اگر ویسے تو حضور ہر خوبی میں بے مثال ہے، اپنی اپنی مثال آپ ہے، اس بات کو آپ جتنا مرضی آگے لے جائیں۔ مثال کے طور پر ایک بڑا مشہور شعر ہے جو اکثر میں جمعے کے خطبے کے اندر پڑھتا ہوں، اس شعر کے ابھی آخری مصرع آپ نے توجہ کرنی ہے۔ عربی کا شاعر ہے، ایک مصرع اس نے فارسی کا اس کے اندر ایڈ کیا۔ وہ شاعر کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے سونے، اے جمال والے، اے انسانوں کے سردار، یہ کا ترجمہ ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کا یہ مبارک چہرہ ایسا ہے کہ کائنات سورج سے روشنی لیتی ہے، لیکن حضور سورج وہ ہے جو آپ کے چہرے سے روشنی لے کر چمکتا ہے۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ، حضور آپ کی تو ثنا ممکن ہی نہیں ہے، آپ کی تعریف کریں ہو ہی نہیں سکتا ہے، کس لیے نہیں ہو سکتا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اس دھرتی کے اندر کسی کی شان و رفت بلند ہو سکتی ہے تو حضور آپ ہیں جس کی شان سب سے عرفہ والا ہے۔ اس ساری بات کو اگر ہم 100 ہاتھ رسے کو گنڈ لگانا چاہیں تو بات یہیں پر آ جاتی ہے۔ اپنے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کا یہی شعر ہماری زبان پر ہوگا، سب سے اولا سب سے بالا اعلیٰ، اور حضور کے